بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. بھائی آواز جو شروع میں تھی وہ صحیح تھی، بعد میں جو بڑھائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی کم کر دی جیسے شروع میں تھی. آج کل جلسوں کا زمانہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے میری مشغولی عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہے. ایک ایک دن میں 2 2 3 3 کبھی 4 اور 5 تک بیان کرنے کی نوبت آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا حال ہے کہ اگر کہیں مختصر بیان کر کے کام چل سکتا ہو، لمبی بات کرنے کا موقع نہ ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ تھکن ہوتی ہے، کوئی جلدی سے کام نمٹ جائے. مگر یہاں جو بولنے کا موقع مختصر ہوا ہے اس پر خوشی کے بجائے افسوس ہے، اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے جس کا حق زیادہ ہے. اور جیسا کہ بھائی نے کہا، ہم لوگوں کے لیے آپ حضرات کی محبت اور ہمارے دلوں میں بھی جو آپ کی محبت ہے اس کے تقاضے زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بھی اس کی زیادہ ہیں. لیکن بہرحال یہ موقع مختصر سا ملا. اللہ ان عزیزوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا انصار ندوی صاحب زیدہ مجدور اور ان کے ساتھ ان کے بھائی اور رفقا جنہوں نے یہ بزم سجا کر ہمیں اس کا موقع دیا، یہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہے. اب ظاہر ہے کہ کسی تفصیلی بات کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں جلدی چند باتیں جو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں وہ پہنچاتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں پر مزید گفتگو کے لیے میں بھی کوشش کروں گا، وقت نکالوں، اور اللہ کرے ہم سب پھر بیٹھ کر بات کر سکیں. پہلی بات تو آج کی اس رات کے بارے میں کر لیں جس کی وجہ سے مجمع عام جلسوں سے بہت زیادہ آتا ہے. مختصر یہ کہ اس رات کے سلسلے میں جو کچھ بہت لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے تو دونوں پہلو سے غلو ہوا ہے. بعض لوگوں نے بڑھا دیا، بعض لوگوں نے بہت گھٹا دیا. نہ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جتنی بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور نہ اتنی کم ہے بالکل بے بنیاد جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا. بات جو صحیح ہے وہ بیچ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص عمل مقرر نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو. یہ ایک مبارک رات ہے، اور حدیث میں
یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ ایک قبیلہ تھا جو بکریاں بہت پالتا تھا، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہاں، جو لوگ لڑائی والے ہوں، جن کا آپس میں جھگڑا ہو، ایک دوسرے سے انہوں نے معاملہ ختم کر رکھا ہو، وہ جب تک اپنا معاملہ صاف نہیں کریں گے ان کی مغفرت رکی رہتی ہے۔ تو کرنے کا کام ایک تو یہ ہے کہ آپس کے معاملات کو ٹھیک کر لیں آج کی رات کے لیے۔ دوسرے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آسان کرے تو کچھ نفلیں وغیرہ پڑھ لیں، مگر ساری رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل مناسب انداز میں عام دنوں سے کچھ زیادہ کر لیں۔ یہ عام دنوں کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ شریعت میں عام دنوں میں بھی راتوں کو جاگنا ہے۔ ہر رات میں تہجد کی نماز بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ تو عام دنوں سے کچھ زیادہ عبادت، مگر اجتماعی عبادت نہیں۔ ایسا نہیں کہ اکٹھے ہو کر مسجدوں میں نفلیں پڑھی جائیں اجتماعی طور پر، اس کی یہ بدعت ہو جائے گی۔ اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانا اس میں سنت نہیں ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور اگر کسی کا جی چاہے اتفاق سے چلا بھی جائے، لیکن جو صورت بن گئی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہیں تو بالکل نہ جائیں، بند کر دیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ حکم نہیں دیا۔ ایک بار آپ گئے ہیں چپکے سے، کسی کو بتائے بغیر، تو اتنا ہی کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ اپنی طرف سے نہ بڑھائے۔ اگلا جو دن ہے آنے والا، اس کا روزہ مستحب ہے، علماء نے لکھا ہے اس میں روزہ رکھیں، مگر ضروری سمجھ کر نہیں، بس مستحب سمجھ کر۔ یہ چند باتیں اس رات کے بارے میں جو شریعت سے ثابت ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب دو چار باتیں اور سن لیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمیں تھوڑی دیر بولنے دیں، بس خاموشی سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم سب کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، میں اشارے کروں گا، جلدی جلدی بولوں گا، مختصر بات کر تاکہ بات پہنچ جائے۔ سب سے بڑا جو ہم لوگوں کا مسئلہ ہے اس زمانے کا، یعنی تمام مسلمانوں کا، وہ مسلمان بن کر جینے اور مسلمان بن کر مرنے کا مسئلہ ہے۔ سیدھا سیدھا سن لیں، ایمان کے ساتھ جینے کا اور ایمان کے ساتھ مرنے کا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ہر مسلمان کا رہا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ بغیر ایمان کے نہیں مرنا ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں ہر زمانے میں آتی تھیں، اس زمانے میں ذرا زیادہ پھیل گئی ہیں وہ رکاوٹیں، اور آسانی سے ڈالی جا رہی ہیں۔ اس میں ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اپنے ساتھ والوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، اپنی نسلوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنی بستی والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرنا ہے۔ لائن الگ الگ ہوگی ہر ایک کے کام کی۔ سب سے پہلے تو حضرات علماء سے گزارش ہے، میرا بہت دنوں سے جی چاہتا ہے کہ میں کسی دن سفر کروں صرف اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور میری گزارش ہے کہ مجھے اس کا موقع دیا جائے۔ اپنی طرف سے میں پیشکش کر رہا ہوں، مجھے اس کے موقع بہت ملتے ہیں، مگر یہ کہ میں اپنے لوگوں سے بات کروں یہ میری خواہش ہے۔ حضرات علماء سے یہ گزارش ہے کہ سارے کاموں کو ایک طرف رکھیں، کریں سب کام، مگر نمبر 2 پر رکھیں، نمبر 1 پر لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے تشکیک، شک پیدا کرنے کا کام ہے، ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اسلام کے احکام کے بارے میں۔ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ آج کل آسان ہو گیا، یہ جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ گھروں کے اندر الحاد پہنچ رہا ہے، ایتھسٹ بن رہے ہیں بچے، نئی عمر کے بچے ملحد بن رہے ہیں، منکر خدا بن رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ابھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے ایک مسلمان کا بھی ایمان جائے تو سب کے لیے رونے کی بات ہے۔ تو اس پر نظر رکھنی ہے
لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا، اسلام کا بھی مطالعہ اور اسلام کے مخالف نظریات کا بھی مطالعہ۔ ہمیں 24 گھنٹے میں صرف اپنے روزگار کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے ایمان کے لیے باقاعدہ ٹائم نکالنا ہے، اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے۔ علماء کرام سے میں بے تکلف بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس سے مجھے گستاخی کرنے کی اجازت نہ ہو۔ سب سے بڑی بے تکلف میرا ایسا تعلق اور رشتہ ہے، اس لیے میں صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ مطالعہ کریں، پڑھیں، محنت کریں اور لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ لوگ جہنم میں جانے کو تیار ہیں، آپ ان کی کمر پکڑ لیں اور روک لیں کسی طرح ان کو جہنم میں گرنے سے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اسی طرح سے معاشرے کے جتنے وہ طبقے ہیں، چونکہ یہ سہسپور ہے ہمارا وطن اور ہماری نظر میں یہاں کے سارے لوگ اور سارے طبقات ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ سارے مسلمانوں کا ہر جگہ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں کو سامنے رکھ کر بات کریں تو جو معاشرے کے گویا سربراہ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، انجینئر صاحب ہوں، ماسٹر صاحب ہوں، کچھ اور صاحب ہوں، وہ سارے کے سارے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور یہ سب طبقے جو ذمہ دار طبقے ہیں آپس کی دوریوں کو گھٹائیں، ایک دوسرے کی عزت سے پریشان نہ ہوں۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے میں مثالیں دے سکتا ہوں، معاف کیجیے گا میرا لہجہ بدل رہا ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں نرم لہجے پر، لیکن کیا کروں، صحیح بات کہے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس کی وجہ سے کہ مجھے تمہاری عزت پسند نہیں اور تمہیں میری عزت پسند نہیں، اس کی وجہ سے خیر کے کتنے کام رکتے ہیں میں بتا نہیں سکتا، لیکن میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، میں متعین کر کر کے آپ کے سامنے نشاندہی کر سکتا ہوں، فلاں معاملے کی وجہ سے فلاں خیر کا کام رکا۔ تو ہم سب اللہ پر بھروسہ کریں، عزت کو اللہ کے حوالے کریں، اس بات کا یقین کریں کہ جس طرح سے روزی مقرر ہے، اللہ کی طرف سے جو رزق مقسوم ہے وہ خالی کھانے کا نام نہیں ہے، روزی کھانے کی شکل میں بھی مقرر ہے اور عزت کی شکل میں بھی مقرر ہے اور علم کی شکل میں بھی مقرر ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کر کے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو بچے نوجوان ہیں جو پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، الحمدللہ اب سہسپور میں تعلیم کا معیار پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہو رہا ہے، بچے ڈگریوں کی طرف جا رہے ہیں، اعلیٰ ڈگریوں کی طرف، یہاں کے بچے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، آئی اے ایس آئی پی ایس کے امتحان دے رہے ہیں، خوشی کی بات ہے بہت زیادہ۔ وہ سارے بچے اس بات سے ہوشیار رہیں کہ ان کی تمام ڈگریاں، ان کی تمام محنتیں، ان کی تمام قابلیتیں بعد میں ہیں، پہلے وہ مسلمان ہیں، پہلے وہ مسلمان کی اولاد ہیں، انہیں اپنے ایمان کی حفاظت رکھنی ہے۔ یہ زمانہ جو آ گیا ہے نا، اس میں بڑی نزاکت پیدا ہو گئی ہے اور ہمارے سامنے صاف بولنے کے علاوہ چارہ نہیں رہا، اردو میں کہنے کے علاوہ کوئی موقع نہیں رہا، اس لیے کہنا پڑتا ہے، آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچا کر چلیے۔ آپ کے پیچھے بہت سارے لٹیرے لگے ہوئے ہیں ایمان کے، میں جانتا ہوں یونیورسٹیوں کے ڈگریوں کے جو شعبے ہوتے ہیں، جو ہائی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب میں اکثریت پڑھانے والے پروفیسروں کی جو ہے وہ ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، اور ان کے اثرات ان کے بچوں پر پڑتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس پر پڑتے ہیں، تو آپ اپنی حفاظت کریں ان کے اثرات سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زمانہ چاہے جتنا آگے بڑھ جائے اور کوئی آدمی کتنی ہی قابلیت کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ تقریریں کر لے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ یہ مذہب لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے مذہبوں پر غالب رہنے کے لیے ہے۔ اسلام کسی بھی مقابلے کے میدان میں پیش کیا جائے گا تو کوئی ڈرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے وہاں دلی میں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے جمعیت علماء کے اجلاس میں، رام لیلا گراؤنڈ میں، جب وہ واقعہ ہو گیا، حضرت نے توحید کا بیان کر دیا اور وہاں ایک شخص کو ناگواری ہو گئی اور وہ چلا گیا، تو بعد میں جب مجھ سے کہا گیا تو میں نے یہ بات کہی اپنے ہندوستان کے باشندوں کو مخاطب کر کے، یعنی ہندو بھائیوں کو، کہ آپ ہماری بات سنیں، ڈرے نہیں، ڈائلاگ کا زمانہ ہے، بات کریں۔ آپ تو ویسے بھی اکثریت میں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کم ہوں یا زیادہ،
لیکن ڈر ہمیں بالکل نہیں ہے اپنے مذہب کے سلسلے میں. ہمیں ہمارے مذہب کو کسی بھی مقابلے کے میدان میں رکھ لیا جائے تو ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ہم تیار ہیں ہر میدان میں بیٹھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے. ہمیں کوئی اس سلسلے میں جھجک نہیں ہے. آپ اپنے مذہب کے سلسلے میں اس طرح سے یقین رکھیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اس اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول و پیغمبر ہے, اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں. ان باتوں پر میرا ایمان بالکل اطمینان والا ہے. میں ان مسئلوں پر کسی آدمی کے کہنے سے پھسل جاؤں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے اپنے مذہب پر پورا بھروسہ اور اطمینان ہے. میری آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرا مذہب غلط نہیں ہو سکتا. اس پیغام کو ضرور یاد رکھیں. اور اس کے بعد میرے عزیزوں, دو چار باتیں ایسی ہیں جو تکلیف دہ ہیں, اس لیے کہ جب بگاڑ ہوتا ہے حالات میں اور اعمال میں تو وہیں سے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. میں ہندوستان بھر میں جگہ جگہ ہر صوبے میں جاتا ہوں اور عادت ہے میری لوگوں سے حالات پوچھتا ہوں. ایک جگہ کا لطیفہ سا ہو گیا میرے ساتھ. ایک گاؤں میں گیا میں ضلع ہریدوار میں, چائے پر بیٹھے تو ایک صاحب بولنے لگے اور بولے کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً 70-75% مسلم آبادی ہے. میں نے کہا پردھان کون ہے؟ میں نے سوال کیا کہ پردھان کون ہے. اب یہ سوال ہونا نہیں چاہیے کہ 75% ہے تو اپنے کو ہونا چاہیے, لیکن میں نے جب سوال کیا تو وہ آدمی سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی برادری کا ہی پتہ نہیں کہ کیا برادری ہے آپ کی, آپ کے گاؤں کی برادری کا سوال میرے ذہن کے خانے ہی میں نہیں ہے. مجھ سے بہت سے لوگوں کا 10-10 سال سے تعلق ہے, مجھے پتہ ہی نہیں برادری کیا ہے. مگر برادری کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ خیر پردہ جو سوال تھا وہ صحیح نکلا. تو ہندوستان بھر میں جا جا کر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اکیلے سہسپور میں بھی دیکھ رہا ہوں. 2-3 مصیبتیں ہیں, ان کو فوری طور پر چھوڑنا پڑے گا. پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں لیکن بات بار بار کہنی ضروری ہے. ایک تو قرضہ, سودی قرضہ ختم ہو گیا کیا سہسپور؟ میں آپ کو بتاؤں, مولانا نے کہا شکیل صاحب نے کہ بڑا ہوا ہے. یہاں سہسپور میں بیٹھا ہوں, سہسپور کے تو چپے چپے سے میں واقف ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں, لیکن میں بجنور کے قصبات میں ادھر سب پورے علاقے میں مظفر نگر, سہارنپور, شاملی, میرٹھ, اس کے بعد دلی, اس کے بعد میوات, یہ سارا علاقہ ہم سے قریب ہے. ان کے قصبات میں سودی قرضہ کس طرح چھایا ہوا ہے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد مہاراشٹر میں, گجرات میں, تمل ناڈو میں, کرناٹک میں, بنگال میں, بہار میں, جھارکھنڈ میں, اڑیسہ میں, آندھرا میں, کہاں کہاں کی بات میں کروں. بالکل سمندر کے کنارے پہ تروپتی, جہاں مسلمان بھی تھوڑے سے ہیں, ہندوؤں کا مذہبی مقام ہے, وہاں میں گیا, تفصیل پوچھی, سودی قرضہ. ہر جگہ مسلمان سودی قرضے میں بندھے پڑے ہیں اور سودی قرضے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. نشہ, نشے کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں نشہ آبادی کے اعتبار سے ہندوؤں سے زیادہ ہے. ڈوب مرنے کا مقام, سچائی ہے, کہنا پڑتا ہے. سچ بات یہ ہے ان تکلیف دہ باتوں کو کہنے کے سلسلے میں ہم بے حش ہو کر بولتے ہیں, ورنہ ہمت نہیں ہونی چاہیے بولنے کی. لیکن آبادی کے تناسب سے مسلمانوں میں نشہ غیروں سے زیادہ ہے. کلمہ پڑھتے ہو, دل میں ایمان رکھتے ہو, دعویٰ کرتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے, شب رات کی فضیلت کے لیے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہو اور نشہ کرتے ہو. کون سے ایمان کی بات ہے, یہ کون سے دل کی بات ہے؟ کیا کیا کہا جائے. یہ 2 چیزیں تو خاص طور سے ایسی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کتنی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ جہاں چلے جائیں یہ مصیبت سامنے آتی ہے. آخر مسلمانوں کے ایمان کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اعلان کو بھلا دیا ہے؟ سود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اور مسلمان سودی قرضوں میں بندھ رہا ہے.
اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، حلال کھانے کی فکر نہیں ہے، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ مخبری، جہاں مسلمان وہاں جاسوسی اور مخبری. بہت سارے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف مخبری کرنے کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے. یا نہیں ہوتی؟ بتا دو نہیں ہوتی تو میں خوش ہو جاؤں. کہاں نہیں ہوتی؟ ایک جگہ نئی جگہ میں نے جا کے بیان کیا ممبئی کے علاقے میں. بیان کے بعد صاحب کہنے لگے آپ کو کشف ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مخبری کی بات آپ کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں مجھے کشف نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں کے حالات کا کشف مجھے پہلے سے ہے. جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ حرکت ضرور ہوتی. آپ سے اس رات میں یہ گزارش ہے، کم سے کم ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں. موقع نہیں ہے، ان میں سے ہر موضوع ایسا ہے کہ اس پر اکیلے بیان کیا جائے، لیکن کیا کریں، اشارے کرنے ہیں باتوں کے. شادی بیاہ، یہ نوابی شادیاں چھوڑ دیجئے. میں بہت معمولی سا آدمی، ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی میں کہتا ہوں. اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں، یہاں کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے سودی قرضے نہیں چھوڑے اور شادیوں کو آسان نہیں بنایا بہت جلدی، تو مسلمانوں کی مزید تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا. حالات اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے. شکایت کرتے ہو بے برکتی کی، شکایت کرتے ہو، دعائیں کرواتے ہو روزی میں برکت کے لیے، اور روزی پر کلہاڑی چلاتے ہو. کس نے سکھایا ہے کہ حرام کھا کر روزی میں برکت ہو جائے گی؟ کس نے سکھایا ہے کہ فضول خرچی کر کے روزی میں برکت ہوگی؟ کس نے بتایا ہے کہ شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرنے ہی سے تمہیں عزت ملے گی؟ دیکھا ہے کسی کو عزت ملتے ہوئے؟ میں نے 1-1 کروڑ کی شادی کرنے والوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیوں اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. گزارش ہے اس پورے مجمع سے، میں نے غالباً 5 باتیں کہی ہیں اگر گن لوں میں. پہلی بات ایمان کے بارے میں کہی ہے. سارا مجمع یہ بات یہ سبق کے طور پر یاد رکھے جائیں اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو اور بہن بھائیوں کو سکھائیں. ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان پر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں اسے ہوشیار رہنا ہے، اور اس کے لیے علماء سے دین کو سیکھنا ہے، معتبر علماء سے. دوسری بات میں نے علماء سے کہی ہے اور بڑے لوگوں سے کہ آپس میں معاملات ٹھیک کر کے اللہ کے واسطے مسلمانوں کو سنبھالنے کی فکر کریں. اور 3 باتیں یہ بگاڑ کی کہی ہے میں نے، جن میں سے ایک بات ہے سودی قرضے کی، ایک بات ہے نشے کی، اور ایک بات ہے شادی بیاہ کو آسان بنانے کی. اس پورے مجمع سے میری گزارش ہے اللہ کے واسطے سودی قرضہ جن لوگوں نے رکھا ہے وہ ادا کر لے کسی طرح سے، اور اس کے بعد ہر آدمی توبہ کر لے اللہ کے واسطے کہ آئندہ کبھی اس طرح کے قرضے کو ہاتھ نہیں لگانا. ایک نشہ جو بھی کوئی کرتا ہو اس نشے سے فوری طور پر توبہ کر لے. اور تیسرے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، وہ فوری طور پر کرنے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ترتیب بنائی جائے. علماء بھی محنت کریں اس کے لیے. خالی اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ فلاں جگہ ڈی جے بچے گا تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. شادی کو آسان بنانے کا مسئلہ ہے. شادی جو مصیبت بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم سب مل کر ترتیب بنائیں، نظام بنائیں اور فکر کریں اور کوشش کریں عملی طور پر اس کو کرنے کی. یہ 3 چیزیں اس پہلو سے کرنے کی ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ اب 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، ہمیں دعا کی طرف آ جانا چاہیے. سب لوگ محنت کریں. اور دینی تعلیم کے سلسلے میں بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ دین کی تعلیم کا تناسب بہت گھٹا ہوا ہے. آج کل جہاں بھی میں جاتا ہوں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور ڈگری حاصل کرنے میں 20 سال لگتے ہیں آپ کو. 20 سال کی محنت کے بعد 40 سال کی روزگار کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی نہیں ہے، امید ہوتی ہے. کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہونے کے بعد 10-20 سال اور زندہ رہتا ہے. میں کہہ لوں وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو کیا لمبی بات ہے. 20 سال پڑھا 80 سال کے لیے، اور اس کے بعد جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں زندہ ہی رہنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے کیا کیا ہے مسلمانوں کے جو اس زمانے میں بڑے بڑے، معاف کریں سخت لفظ بول رہا ہوں، بڑے بڑے جرم ہیں. ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ مسلمانوں نے
دینی تعلیم کو آپشنل بنا لیا، اختیاری بنا لیا، کر لے نہ کریں برابر۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کی اور دین کی اتنی تعلیم جس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض و واجبات کے مسائل صحیح طور پر معلوم ہوں، عقیدے صحیح ہوں، فرائض و واجبات ادا ہوں، اتنی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اس فرض عین کو اختیاری بنانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی خاص دھیان دیں اور توجہ کریں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور ہمارے اس پورے مجمع پر اور اس پوری بستی پر اور اس پورے خطے پر اللہ اپنی خاص رحمت کی نظر ڈالے اور اس مجمع سے جلسے کو، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جن جن حضرات نے اس کے لیے جس طرح محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔